قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہے، ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخی کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے مامون الرشید کے دور کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامعہ الاحکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ امیر المومنین مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون رشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون رشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا کہ تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا، جی ہاں وہی ہوں۔ مامون رشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جس میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور میں یہ نسخے لے کر کلیسا میں جا پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی تو اس کو بھی میں نصارہ کے عبادت خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے کر گیا تو اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عنیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے، اس میں فرمایا ہے، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا
تو یہ کتابیں مسخ و منحرف ہو کر ضائع ہو گئیں۔ بخلاف قرآن کریم کے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم ہی ہیں اس کے محافظ، اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی، تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب ممالک میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔